نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے نہ ہی کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی امام شریک ہے نہ کوئی امام زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر شریک ہے نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے وہ حمد و ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلے اس کارخانے کو چلا رہا ہے لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز، لیل و نہار، اللہ کے رسول کی ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے اور اس کو پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، اور ہمیں کما ہم کو وہ کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ سیرت النبی کے مطالعہ کے جو فوائد، جو افادیت اس سے حاصل ہوگی، وہ اس دنیا اور کائنات کے اندر بھی ہے اور وہ کل کو اخروی زندگی کے اندر بھی ہے۔ سامعین محترم، رسول رحمت سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی کامل و اکمل اور عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور عالمگیریت نے کائنات کے ہر ذرے، ہر گوشے، ہر بستی بستی اور ہر کونے کونے میں اور ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا۔ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاقیات ہوں یا معاشرت، عدالت ہو یا سیاست، یعنی ریاستی احکامات ہوں یا سفارتی تعلقات، اسی طرح جنگی تدابیر ہوں یا گھریلو مسائل، تمام میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ بہترین شوہر، اچھا دوست، یتیموں کا یعنی در یتیم، بیواؤں اور مساکین کا غمخوار اور امانت و صداقت کے علم بردار نظر آتے ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، فعل، تقریر، وصف او خلق او خلقی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 6 چیزوں کا مجموعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک اللہ کے رسول کا فعل، کام، وہ عمل ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی ورک کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم عمل کر رہے ہیں جو دوسرے دیکھ کر ہمیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اللہ کے رسول کا فعل، پھر اللہ کے رسول کا وصف آ جاتا ہے، صفات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ آپ بہترین اخلاق کا منبع اور محبت اور وہ مرکز ہیں کہ پوری دنیا اور کائنات نے اگر کوئی اخلاق کی مثال دیکھنی ہو تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے۔ کیسی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ سوال کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا مطلب حیا ہے، ہر کام، ہر لمحہ جو ہے وہ اس فکر کے ساتھ گزرے کہ کہیں ایسا یہ لمحہ نہ ہو کہ وہ اللہ کو ناپسند ہو اور اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ کی ہم سزا کے مستحق ہو جائیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا ہر شے میں شامل ہونی چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے، یعنی تقریری عمل ہے پھر جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہ تقریر جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مقرر تقریر کر رہا، وہ نہیں، اس سے عربی میں مراد تقریر کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایک عمل کیا گیا، ایک کام کسی نے کیا تو اللہ کے رسول نے اس میں خاموشی اختیار کی، گویا کہ وہ جواز کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی عمل، کوئی کام کیا جائے، کوئی فعل ہو اور اللہ کے رسول اگر وہ غلط ہو تو وہ اللہ کے رسول اس کو روکے نہ اور ٹوکے نہ۔ اس کا مطلب جس پر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی وہ عمل بھی ٹھیک ہے، وہ کام بھی ٹھیک ہے، وہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے آگے آ جاتا ہے وصف، یعنی صفات عالیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خلق جو محمد رسول اللہ کے اندر اللہ نے تخلیق کر دیا، جو اللہ نے پیدا کیا جناب محمد رسول اللہ کے اندر، ایک خلق جو جناب محمد رسول اللہ کے خود اختیار میں ہے کہ اللہ کے رسول بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ پوری دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔
اس لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ زندگی گزارنی اس طرح ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اس طرح جس طرح ہماری مرضی ہے۔ اس لیے زندگی کا یعنی یہ پوری کی پوری جو زندگی ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں تشنا رہ گیا، میں پیاسا رہ گیا، کہ جناب محمد رسول اللہ سے مجھے اس کی رہنمائی نہیں ملتی۔ وہ اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چال ہو، ڈھال ہو، رنگ ہو، ڈھنگ ہو، وضع ہو، یعنی وضع قطع ہو، یعنی اقتصادیات ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، لین دین ہے، معاملات ہے، معمولات، پوری کی پوری زندگی ہماری اسی طرح ہے۔ ہم کاروبار کرنے آ جائیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جائیں، ہمارا کاروبار کسی کے ساتھ ہے، ہم کسی کی مزدوری کر رہے ہیں، کسی کے بعد ملازمت کر رہے ہیں، ہم اپنے مالک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، مالک ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ یعنی استاد شاگرد کو یعنی پڑھا رہا ہے، شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہے، استاد اور شاگرد کے مابین کا جو تعلق ہے، شوہر اور بیوی کے مابین جو تعلق ہے، ماں اور باپ کے درمیان جو تعلق ہے، اور اسی طرح والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق ہے، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ جو ہے، اور بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جو ہے، بہنوں کا بہنوں کے ساتھ، یعنی ٹوٹل جو پوری کی پوری معاشرتی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو۔ ایک زبردست یعنی کمانڈر تھے جناب محمد رسول اللہ، سپہ سالار تھے۔ آپ نے ریاست مدینہ کا یعنی مایہ ناز یعنی سربراہ، ایک کام یاب جج تھے جناب محمد رسول اللہ، جسٹس بھی تھے۔ آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر یہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ نے کوئی لشکر تشکیل دینا ہوتا تھا، مسجد میں ہوتا تھا۔ لشکر کو جو ہے نا وہ خروج کے لیے کہنا ہوتا تھا، بھیجنا ہوتا تھا کہیں جنگ کے لیے، تو اللہ رسول مسجد میں بیٹھ کر یہ حکم دیتے تھے۔ لشکر کا امیر مقرر کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ نے مسجد میں کیا۔ اور ایک یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آگے زاہتو لنفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول میرے نفس کو کچھ چاہیے، گویا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو پرپوز کر رہی ہے کہ مجھ سے گزارا نہیں ہے، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نگاہیں جھکا لی حیا کے ساتھ۔ ایک صحابی نے کہا اللہ رسول میں اس سے نکاح کرنے کے لیے، یہ بھی مسجد کا واقعہ ہے، اللہ رسول میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول، کوئی شے بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پر تمہیں قرآن کی آیات کون سی آتی ہیں؟ اس نے اللہ کے رسول کو آیات بتائی، فرمایا کہ یہ حکمر میں لکھ لو، یہ تم نے اپنی عورت کو سکھلانی ہے آیات قرآن کی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کردار، اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ اور شاید کہتا ہے سیرت کا غلام ہے، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا، بندہ بڑا خوبصورت ہے مگر کردار کا، سیرت کا، کریکٹر کا، لوز کریکٹر کا مالک ہے، گندا ہے، اس کی صورت کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کا وہ مورتی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے اس کا کوئی مقام اور حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ اصل تو کردار کی حیثیت اور مقام ہے، وزن اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ہے، تو وہ سیرت کا ہے کہ اس نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کامیاب معلم، اللہ رسول مدرس بھی تھے، اللہ رسول جو ہے وہ باپ بھی تھے، اللہ رسول شور بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، مزدور بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ جو اللہ رسول نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی ہے جو مکے کے اندر، تو وہ بھی مزدوری جناب محمد رسول نے برابر کی ہے صحابہ اکرام رضوان کے ساتھ۔ اللہ رسول نے مسجد قباء کو خود بنایا محمد رسول اللہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی خود جا کر مسجد قباء میں نصب کرتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر، خود اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی تو کچی اینٹیں جناب محمد رسول اللہ نے خود بنائی، اور صحابہ کہتے تھے اللہ رسول آپ بیٹھ جائیں ہم کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ بشانہ، لیڈر اس چیز کا نام نہیں ہے خود عیش کرے اور اگلی عوام کو مروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جناب محمد رسول اللہ وہ لیڈر تھے جس لیڈر کی مثال قیامت تک وہ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس لیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دائمی معجزہ ہے، مستقل معجزہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، قیامت کی دیواروں تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی قائم ہے۔ اس لیے کہ اس کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ ہر نوع اور ہر آن تبدیلی ہوتی ہوئی دنیا کے ہم رکاب دیتی ہے، یعنی ایسی سیرت جناب محمد رسول اللہ کی کہ دنیا کے ہر شعبے میں اس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور ہدایت ملتی ہے کہ یہ تم نے زندگی کا لمحہ کیسے گزارنا ہے، کیونکہ تجارت بھی اللہ کے رسول نے کی ہے، بیع اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اور یہ باقاعدہ سکولوں کے نظام میں پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں موجود تھا کہ جو میسرہ ان کا غلام تھا، جب شام میں اللہ کے رسول اس کے ساتھ مل کر تجارت کے لیے جاتے تھے،
اور اسی لیے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو پرپوز کیا، نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ کے رسول کو کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار دیانتدار کوئی اس روح زمین پر اور تھا ہی کوئی نہیں، جو کاروبار میں اتنا سچ گو ہے۔ اس لیے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کیا اس کہتے ہیں تاجر ہے وہ خائن نہیں ہونا چاہیے، تاجر جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، سچا اور ایماندار ہونا چاہیے۔ اور اب تجارت ہے ہی جھوٹ اور خیانت کا نام ہے، ہر شعبے کے اندر بے ایمانی موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کردار، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں تک ایماندار ہیں، ہم کہاں تک دیانتدار، ہم کہاں تک سچے ہیں، ہم کہاں تک اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق چلا رہے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ ہر دور ہر زمانے کے نے اور ہر علاقے میں ہر طریقہ سے رشد و ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام آتی ہے، اور دنیا میں کروڑ زمین پر ایسا ہے ہی نہیں جس کی رشد و ہدایت کام آ جائے۔ جیسے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا، جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رسول کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کس کے بعد، من بعدی اس کے بعد کہ ما تبین لہ الہدیٰ حالانکہ ہدایت واضح ہو گئی، کھل گئی، یعنی کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یعنی روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی، چٹے دن کی طرح سفید پتہ چل گیا کہ یہ ہدایت ہے۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور کے رستے کی اتباع اور پیروی شروع کر دی۔ وہ فالور بنا گمراہی کا، یعنی ایمان والوں کے رستے کا فالور نہیں ہے، ایمان والوں کے رستے کی اتباع نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا، ان کے پیچھے نہیں چل رہا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جب مومنین ہے نہیں ان کے رستے پر چل رہا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ تو فرمایا کہ جدھر وہ خود متوجہ ہو دوزخ میں ڈال دے گی، یعنی جدھر وہ چلنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ جو جس کو پسند کرنا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اللہ اس کو ادھر ہی چلا دیتا ہے۔ جو فلم انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے اللہ نہیں اس کو روکتا، توفیق اللہ کی، اختیار اس کا ہے۔ جب گندگی کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے وہ گر جائے، اگر خود اس کو پسند ہے اور وہ نہیں اس چیز کو اچھا سمجھتا کہ میں دین کی طرف آؤں، میں اچھے رستے کی طرف آؤں، وہ خود گندگی کے گڑھے میں گرا تو اللہ اس کو نہیں روکتا ہے۔ اسے فرمایا کہ پھر کیا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ جو کھیتوں کو پانی دینے کے حوالے سے ایک انصاری صحابی تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلیو اور مقام کیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت کیا ہے۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا پانی دینے میں، اور ابھی پنڈوں میں ہوتا ہے کھانا لگانے میں یا ٹیوبل لگانے میں، اب تو ٹیوبل چلتے ہیں تو کھانوں کا پانی چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبیر جب تم پانی دے چکو تو پھر اس کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کو حد مقرر نہیں کی۔ تو اس نے اللہ کے رسول پر معذرت یہ اعتراض باندھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تیرا یہ کزن ہے، تیری پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے تو نے اس کی حمایت میں فیصلہ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کہا کہ زبیر جب تک تیرے منڈیر تر نہ ہو جائیں، اچھی طرح رج کے فصلوں کو پانی دے، جب تک تیرے منڈیرے بھر نہ جائیں تب تک تم نے اس کے لیے پانی نہیں کھولنا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ اسے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کر دیں، اور وہ بھی کس کے حق میں؟ ایمان والے کے حق میں۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ کسی مومن مرد کے حق میں، کسی مومنہ عورت کے حق میں، اللہ رسول کے رسول کسی امر کے اندر اگر فیصلہ کر دیں تو اس کے پاس اس حکم کے بارے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ چون چنا ایسے ویسے اور وہ ماتھے پر تیوڑی بھی ڈالے اور اس کو پسند بھی نہ آئے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جتنے بھی احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہو گئے، پوری کی پوری زندگی کے حوالے سے جو رہنمائی جناب محمد رسول اللہ کی موجود ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की, इताअत की, हर काम के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना, पूरी की पूरी जिंदगी हर काट छांट करके अपनी जिंदगी को गुजारा है, छान कर गुजारा है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो जाए, तो फरमाया कि फिर उस शख्स को युदखिलहु, अल्लाह उसको दाखिल करेगा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, ऐसे बागात, ऐसी जन्नतों के अंदर, क्योंकि जन्नत का लफ्ज़ माना बाग, जन्नात कहते हैं बागात को, और वो बागात जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और अल्लाह कुछ समय के लिए नहीं, खालिदीन फीहा, फरमाया कि आबादा हमेशा हमेश के लिए उन जन्नतों के अंदर रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी भी कोई कामयाबी है कि वो दुनिया के बाद बंदे को जन्नतों में दाखिल करे, और जन्नत भी मुस्तकिल दायमी, जिनमें ज़वाल का तसव्वुर नहीं है, मरने का तसव्वुर नहीं है, परमानेंट शय एक अलाट कर दी जाए, मुस्तकिल रजिस्ट्री हो जाए कि ये जलती ही दे रही हैं, और बंदा ऐश करता फिरे। जो दुनिया की ऐश को छोड़कर आखिरत की ऐश का सौदा करता है, उससे ज्यादा खुशकिस्मत खुशबख्त इंसान ही जाने वाली में कौन है? वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, वमन यतअद्दा हुदूदहु, यह है तिल्का हुदूदुल्लाह, कि जो हदबंदी कर दी गई है, जो लिमिट्स कायम कर दी गई, जो हुदूद कायम कर दी गई, फिर उन हुदूद के साथ बगावत करता है, बागी है, सरकश, बाहर निकल जाता है, हदबंदी कर दी गई है, इससे बाहर नहीं जाना, और वो उससे बाहर जा, और इसमें कौन सा हर्ज है, एक ही गल है, तो ये भी कोई बात है, यही बातें होती हैं। पढ़ा लिखा तिबका भी गुमराह है, और वो जो पिंडों के बद्दू हैं वो भी सारी यही बातें करते हैं। तो फिर क्या होगा? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और मैं अल्लाह फिर उसको मुस्तकिल जहन्नम में दाखिल करेगा, छुटकारा नहीं है, माफी नहीं है। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और फरमाया उसके लिए जो है रुस्वा जलील कर देने वाला अज़ाब है। इससे बड़ी जिल्लत क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसके लिए जहन्नम मुस्तकिल लिख दी जाए। ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। आज तुम पीरों की बात करते हो, फकीरों की बात करते हो, मुर्शिदों की बात करते हो, औलिया अतकिया की बात करते हो, सालिहीन की बात करते हो, वो सारे पैरोकार किसके हैं? उस मोहम्मद को छोड़कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर तुम दुनिया के बंदों से दिल लगाए बैठे हो, उस अल्लाह को छोड़कर दुनिया के मखलूक से मांगते फिरते हो, जो खुद कोई वैल्यू और हैसियत नहीं है, जो खुद मोहताज है, जो खुद आबिद है और वो माबूद है, और कब्बी जात को छोड़कर दुनिया के दरों पर दर बदर ठोकरें खाते फिर। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और सीरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ये मैं हमेशा अपने खुतबात में कहता हूं कि अल्लाह ईमान वालों को मुखातिब करता है। यहाँ ईमान की बात हो रही है, मुसलमान की बात नहीं हो रही। और मुसलमान कौन है? जो हकीकी तौर पर तकवा इख्तियार करने वाला है, और जिसने तकवा इख्तियार कर लिया वही तो ईमान की तरफ चला गया। क्योंकि इसी तरह बद्दू आकर कहते थे काला जिल अराब आमन्ना, अल्लाह रसूल हम ईमान वाले हैं, वो ईमान के दावे करते फिरते थे, जैसे हम यहाँ दुनिया के अंदर ईमान के दावे करते फिरते आमन्ना आमन्ना, और मेरे तो ज्यादा मोमिन केड़ा है जी। वो अपने मुर्शिदों पर नाज करते हैं और अपने अपने सिलसिले पर नाज करते फिर रहे हैं, और वो भी इसी तरह कहते थे आमन्ना आमन्ना, हम मोमिन हैं जी, हम ईमान वाले हैं जी। तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, कुल ए नबी कह दीजिए इनको, लम तुमिनु, हरगिज़ तुम मोमिन नहीं, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अभी तो तुमने अपनी जुबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, माना है सिर्फ इस चीज को कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वलम्मा यदखुलुल ईमान फी क़ुलूबिकुम, पर अभी तो तुम्हारे ईमान दिलों में उतरा ही नहीं है। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी क़ुलूबिकुम, अभी तो तुम्हारे क़ुलूब दिल जो हैं वो भी ईमान से खाली हैं, अभी तो ईमान से सरशार हुए ही नहीं, अभी तो ईमान से सिराब हुए ही नहीं। वो तो बंजर की बंजर जमीन है, वो बंजर जमीन जब ईमान से सिराब होगी, ईमान की आंच से उनको पिघलाया जाएगा, वो जब कल्बे सलीम होगा, सलामती वाला दिल होगा, फिर तुम अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गए। फिर कह सकते हो कि हाँ हम कहीं ना कहीं ईमान वाले हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन जो है
اللہ کا جو مرکز ہے اور منبع اور محور ہے وہ دل ہے. اللہ دلوں کو دیکھے گا، اور جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ایمان ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، ہم نے مانا نہیں ہے، صرف زبان سے مانا ہے. اور جب دل سے مانیں گے تو ایمان ہوگا. زبان سے ماننے سے مسلم ہوئے ہیں صرف. اور اگر مسلم کی تشریح میں بھی جائیں تو مسلم کا معنی فرما بردار ہے. اور فرما برداری یہ نہیں ہے یہ جی میرا باپ ہے، یہ میرا ابا ہے جی، یہ میرا ابو ہے جی، یہ میرا والد ہے جی، اور اگر پتر ہے کام کر تو کام نہ کرے منہ پھیر لے. کون دنیا میں بیوقوف ہے جو کہے گا کہ یہ اپنا باپ مان رہا؟ کہتے بے ایمان جھوٹا، نارے باپ کرنا ہے نارے گل نہیں بنتا. ساتھ اس کا اگر باپ کہتے ہیں ساتھ اس کی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمان ہے. دنیا اس پر تھو تھو کرے گی. اور جب مسلم ہو کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو تھو تھو نہیں ہے، وہ تو اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینکے گا. یہ اطاعت اور فرما برداری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یہ نہیں ہے کہ تم زیادہ اپنے آپ کو چلاک اوور کلیور سمجھو، اوور کانفیڈنٹ، مجھ سے زیادہ سمجھدار کون ہے. جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے اندر آ گیا، جو سنت ہے، سنت سے تم آگے نہیں جا سکتے، تم مجھ سے بہتر نہیں جانتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ جانتے ہیں. یہ دنیا کا پیر اور مرشد اور ولی اور کتب اور اولیاء زیادہ جانتے ہیں. یہ تو پیروکار ہی جناب محمد رسول اللہ کے ہیں. تو کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ آگے نہیں بڑھنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اور قرآن تو پڑھو جا کر. جھگڑوں میں دنیا کے پیروں اور مرشدوں کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہو، یہ دنیا کی عدالتوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہو. اور اللہ کہہ رہے اے ایمان والو، میری اور میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر ان میں سے جو تمہارے حکمران مقرر ہو جائیں. اے نہیں جڑے آئے حکمران میں، حکمران بھی وہ جو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہوں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد یہ حکومت مراد نہیں ہے، وہ تو سلطان اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت اور اس کے قانون کے مطابق دنیا کو چلانے والا ہے. جیسے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے فی تنازعتم، کسی بھی شے میں تم دست گریبان ہو گئے ہو، قتل کر دیا ہے، عزت کسی کی لوٹ لی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی بھی طرح کا معاملہ ہے جی، کسی پر ہاتھ اٹھا دیا ہے، کسی کو وہ غلط بات کہہ دی ہے، کسی کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہو، فتنہ پیدا کیا ہے، فساد پیدا کیا ہے، شرارت کی ہے کسی کے خلاف، کسی کو بھڑکا دیا ہے، کسی بھی نوعیت کا جھگڑا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی شے میں تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے، تنازع ہو گیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کہتا ہے یا میری طرف آ جاؤ یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ. اللہ موجود ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان بالغیب ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے. ایمان بالغیب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہے، آخری پیغمبر ہیں. اور اللہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا رضی اللہ عنہم اجمعین کو، لیکن ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان کی 5 صفات سورۃ البقرہ کی ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش تو بڑی دور کی بات ہے، شک کا تصور بھی نہیں ہے. لا ریب شے ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے، جو قدم کو پھونک پھونک کر چلتے ہیں، جو چھان چھان کر چلتے ہیں، جو بچ بچ کر چلتے ہیں دنیا کے اندر، پرہیزگار. ورنہ تو آگے چلے جائیں اسی سورۃ البقرہ کے وسط میں ہدی للناس بھی اللہ نے کہا کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر رہنمائی حاصل کون کرے گا؟ متقی. ہدی للمتقین، تقوی والے ہدایت کو حاصل کریں گے.
الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی پہلی صفت کہ جو لوگ ایمان لائے بالغیب، غیب کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ جنہوں نے نماز قائم کی۔ سنتے جاؤ ایمان کی صفتیں، پھر یہ سوچو کہ جو میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں وہ تو اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم میں ایمان کتنا ہے؟ غیب پر ایمان تو لے آئے مگر نمازیں ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ 5 وقت تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم سے کوئی ہاں جی 90% کے قریب جو ہے لوگ نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ 5 وقت کی پوری، کچھ پڑھنے کو چھوڑ دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نے نماز قائم، اور قائم کا معنی یہ ہے اذان ہونے سے پہلا بندہ مسجد میں حاضر ہو جائے، اس کے آنے کے بعد اذان ہو، وہ تکبیر اولا پہلی تکبیر کو امام کے پیچھے حاصل کرے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ کتنی صفتیں ہوگی؟ ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو میں نے رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جواریہ بھی دیتا ہے، سود خور بھی دیتا ہے، بے ایمان بھی دیتا ہے، رشوت خور بھی دیتا ہے، دلالی کرنے والا بھی دیتا ہے، دھوکہ فراڈ کرنے والا بھی دیتا ہے، چور اور ڈاکو بھی اللہ کے راستے کے اندر ڈال آتا ہے، دیتے ہیں، کرتے ہیں خرچ۔ فلم انڈسٹری اور گندگی کے اندر، ہومو سیکسولیٹی میں پڑھنے والے، گندی گند میں رہنے والے بھی اللہ کے راستے کے اندر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہیں نہ کہیں یہ صرف موجود ہے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے وہ مال قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ مال کیسا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ مال سنت کے مطابق اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، وہ کہاں دے گا قبول ہے، اور اس کے سورس آف انکم کیا ہے تو قبول ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی وہ ایمان تو لاتے ہیں غیب کے ساتھ، نماز قائم کرتے ہیں، رزق بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور اے نبی جو تجھ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ پہلے والوں پر بھی ہمیں یقین ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اللہ کے نبی تھے، جو کتب اور صحائف نازل ہوئی وہ بھی حق تھیں، وہ اللہ کی شریعت اور قانون تھا۔ کتنی ہوگی؟ 4 صفتیں۔ یہ جو ہے نا آخری صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت پر یقین، مرنے پر یقین، مرنا یاد ہونا، مرنے کا نہ بھولنا، یہ ہم میں نہیں ہے۔ یہ اگر ہو تو پھر نمازیں بھی صحیح ہو جائیں، پھر ایمان بالغیب کا سینیریو بھی درست ہو جائے گا، پھر رزق بھی حلال کا ہوگا، حلال راستے میں خرچ ہوگا، اور ایمان بھی ہمارا پختہ ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہمیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، داؤ پہ جھوٹ، میں وہ یعنی کمیشن ایجنٹ ہوں جی، بروکر ہے جی، اور یہ واقعی میں نے یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو باقاعدہ اس معاشرتی زندگی میں سوشل لائف میں چلتی ہیں، کہ طوائفوں کے کوٹھے پر بیٹھنے والا دلال جو ہے وہ کہنا کہ نہیں میں جی دلال نہیں ہوں، میں مڈل مین ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اب انگریزوں کے کتے ہیں یہ، کتے انگریزوں کے، کیوں؟ یہ ان کی تھیوری کو لا کر گندگی کو جو ہے نا لیپ پوت کرتے ہیں معاذ اللہ، کہ یہ جی گندگی کو مزین کرنا یہ جی غلط نہیں ہے، اور دلال بروکر کہلاتا ہے دلال، کمیشن ایجنٹ جو ہے دلال ہے مگر وہ کہلاتا کمیشن ایجنٹ ہے، بے ایمانی کے اڈے اور بازار کھولے ہوئے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے منکر ہیں عملی طور پر، یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور جس نبی کو مانتے ہو اس نبی کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کہ نبی ہے کیا تھا، نبی کی ذات کیا تھی، نبی کی حیثیت کیا تھی، نبی کی ویلیو کیا تھی، نبی کے دن اور رات کیسے تھے، لہر و نہار کیسے تھے، اللہ کے رسول کا سونا کیسا تھا، اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا، وہ 5 وقتہ امام کیسے تھے، اللہ کے رسول خطیب کیسے تھے۔ آج تمہارے نزدیک خطیبوں اور اماموں کا مقام نہیں ہے ظالموں، 5 وقتہ امام تو جناب محمد رسول نے پڑھائی ہے۔ مسجد نبی میں امامت کون کرواتے تھے، اور نبی کی موجودگی میں امامت کروا کون سکتا ہے؟ 5 وقتہ امام، 500 نمازیں محمد رسول اللہ نے پڑھائی ہیں۔ خطیب بھی، خطبہ بھی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے، اللہ کے رسول صحابہ کو پڑھاتے بھی تھے صفہ کے درسگاہ، جس کو صفہ یونیورسٹی کہتے ہیں، چبوترے کے اوپر بیٹھ کر سارا دن صحابہ لکڑیاں کاٹتے تھے، محنت اور مزدوری کرتے تھے، شام کو جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے علم حاصل کرتے تھے۔ اور مسلمانوں ظلم کی انتہا ہے، قرآن نہیں آتا، غسل نہیں آتا، نہانا ہی نہیں آتا بے ایمانوں کو، وضو نہیں آتا کرنا،
اور اگر پوچھو وضو کیسے کرتے تو پیر دھوتے ہو تو کبھی یہ پتا کہ پیروں کی انگلیوں کے اندر یہ خلال کرنا چاہیے اس طرح اس انگلی کے ساتھ؟ یہ سینکڑوں لوگوں کو نہیں پتا اور نہیں کرتے. اور اگر یہ پوٹے اندر سے خشک رہ جائے تو وضو تو ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جلائے جائیں گے وہ وضو کے اعضاء. اور جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا جانتے ہوں گے؟ آگے بڑھنے کی پڑی ہے. مجھ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ نیکی کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور پھر اس فیصلے کے مقابلے میں لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اس امر کے اندر کوئی اختیار باقی رہتا ہی نہیں کہ بندہ سوچے بھی. اس کا سوچنا بھی جرم ہے اللہ کے ہاں کہ وہ یہ سوچے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کائنات کے اندر اور کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. میں مر جاؤں گا، میں کاٹ دوں گا، میں مر جاؤں گا، غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں میدان میں بھی تیار، تینوں دیکھے بھی گولیاں کھانے سے تیار ہیں، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چاہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. پوری دنیا کا کفر تھوک رہا ہے، تمہیں دنیا میں ٹھگ بازی سے، بے ایمانی سے فرصت نہیں ہے، چور بازاری سے فرصت. ہر شعبے کے اندر، ہر محکمے کے اندر، وہ مولوی ہو، وہ استاد ہو، وہ مدرس ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ لیکچرر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ مزدور ہو، وہ تاجر ہو، وہ مالک ہو، وہ غلام ہو، خامد ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، ہر شعبے کے اندر مافیا اور بے ایمان موجود ہیں جنہوں نے کوئی انتہا نہیں چھوڑی اسلام کے خلاف اور بے ایمانی کا ہر دروازہ کھڑا کیا ہے. اور کیا ہے جی؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم جی مسلمان ہیں جی، اور جی فلاں مرشد کے ماننے والے. تیرے مرشد نے تجھے یہ سکھایا ہے؟ اور ایسے مرشد میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور میں خود گیا تحقیق کرنے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے کسی سے سنا، میں تو ساتھ گیا. یہ میں نے واقعہ شاید آپ لوگوں کو پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہی رہ گئی، قوالیاں سن رہا ہے. تو اس مرشد پر، بے ایمان پر، کہ جو نماز ظہر کی گزر گئی، عصر کی گزر گئی، نماز تو نہیں پڑھائی مریدانوں، مگر قوالیاں سن کے مست اور رو رہے ہیں بندے. میں تو حیران تھا. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے. کئی رونے والوں کا رونا بھی اللہ کے یہاں بیکار ہے، اس رونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. روتے بڑا ہے. ایک مرید اتنا شدت سے گرا کہ اس کا سر پھٹ کے بے ہوش ہو گئے، اس کو اٹھا کے لے گئے. اور میں نے یہ سوال کر لیا بابے سے، میں نے کہا جی زور گزر گئی، سر گزر گئی. بابے کو پتہ چل گیا، کہنے لگا جی ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے، مناظرہ، اگر آپ یہ کہتے تو میں پہلے ہی ہارے ہوں. یہ بھی ایک ٹرم ہوتا ہے نا دوسرے پر ڈالنے کا، کہ جب میں کہنا جی ایسی کی جی ایسے نالائق ہیں جی، اس سے غلام، یعنی یہ ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو اور دوسرے بندے کہیں جی یار دیکھو یار کتنا عاجز بندہ ہے، عاجزی اور انکساری والا ہے، اور اے دیکھو جی متکبر ہے. اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نہیں محاسبہ کس بات کا ہو رہا ہے. کہنا جی اگر آپ نے نماز پڑھنی تو آپ وضو کر کے پڑھ لیں، میں مسلح منگوا دیتا ہوں، اے بھی گل ہوگی. اور پھر کیا کہنے لگا جی کہ ہم تو نشے میں تھے. وہ آپ کو نہیں معلوم ہے وہ کس نشے کا اشارہ کرتا ہے. وہ نشے سے اس کا مراد تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں تھے. اور محمد کے عشق کے نشے میں بے ایمان بندہ کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ مسلمان تو مر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جس نبی نے کوئی نماز کیا، اللہ کے رسول نے تو تہجد نہیں چھوڑی پوری زندگی. تہجد تو امت پر فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے. وہ پڑھنے والے عظیم لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو تہجد گزار ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، اللہ نے وہ بھی معاف نہیں کی نبی کو. اور باقاعدہ اس کے بارے میں حکم نازل کیا قرآن کے اندر، یا ایھا المزمل، جاؤ پڑھو جا کر قرآن، دنیا کی جس مرضی، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، کم، حکم دیتا اللہ نے اپنے نبی کو، کم، نبی کھڑے ضرور ہونا ہے. یہ نہیں نبی کو کہا نبی بیٹھ جا. حالانکہ اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اللہ کے رسول کی پہ سوچ جانی ہے، ورم پہ جانے، تکلیف میں کھڑے. حضرت عائشہ کہتی تھی اللہ کے رسول آپ کبھی آرام بھی کر لیا کریں. صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شکرہ کب پایا کہ میں نہ شکری کرتا ہوں، نہ شکری کا مطلب نہ کفری، یعنی اللہ کا کفر کرتے کب پایا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا انکار کروں. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم، اے نبی کھڑے ضرور ہونا ہے. اللیل الا قلیلا، رات کو مگر تھوڑا، الا قلیلا، اے نہیں کہا نبی سو جا خیر ہے. حالانکہ ادھر عالم کی فضیلت اللہ کے نبی نے الگ فرمائی ہے، عابد ساری رات عبادت کرے، نفل پڑھے، عالم سو جائے، عالم کا سونا عابد کی عبادت سے افضل ہے. ایک الگ ایمان ہے، وہ ایک الگ ایمان ہے.
फरमाया निस्फ़ व इंकुस मिन्हु कलीला, ए नबी थोड़ी रात, निस्फ रात सोया कर, निस्फ रात इबादत किया कर, या थोड़ा आराम करने के बाद थोड़ी इबादत किया कर। अब इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिल कुरान तरतीला, और ए नबी इससे ज़्यादा तो कुरान को तरतील के साथ, ठहराव के साथ, खूबसूरती के साथ, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ अदा किया कर। ये नबी को हुक्म है। और ए बाबे नमाज माफ़ है जरा इश्क भी करता नबी दे नाल। ऐसे ऐसे वाक़यात झूठे घड़े हुए हैं जिनका कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित होनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह के नबी को नमाज माफ़ होनी चाहिए थी, हम ना पढ़ते अगर नबी ने ना पढ़ी होती तो। और नबी को माफ़ नहीं है, ये बेईमान मुर्शिद जो नमाज नहीं पढ़ता, ये मुर्शिद कैसे हो सकता है? इससे बड़ा मुजरम कौन हो सकता है? जो दुनिया के मुरीद इसके हैं वो गुमराह हुए पड़े। और मैंने उसके मुरीदों को कहा फिर वापसी पे अपने दोस्तों को, मैं कहा मुर्शिद नमाज नहीं पढ़ता और उन्हें तो पुठे रस्ते लाया। फिर मैंने कहा जी मैं गाली दे दूँ तो शर्म करो हाफिज साहब तुझे गाल कर देते। मैं कहा तेरे मुर्शिद ने दोराने लेक्चर गाल कढ़ी है और मुर्शिद नूं केड़े खड्डे सुटना है मैंने दस। तेरा मुर्शिद पलीत नहीं, उसकी जुबान पलीत नहीं कि जरा लेक्चर देंदे हुए मुरीदा नूं गाल कढ़दा है। और मैं बयान नहीं कर सकता इसलिए कि ये सारे ड्रामे, मैं आज पीर बन जाऊं मुश्किल गल है। एवं मियाँ साहब फैक्ट्री खोली बैठे थे, मियाँ साहब ने कहा मियाँ साहब आओ किसी बैठक च बहने तो तुसी मेरे हाथ चुमो तो गोडे कुटो तो देखो दुनिया ये मियाँ साहब की फैक्ट्री तो कुछ नहीं कमांदी होनी जिन्नी ये दौलत आ जानी अन्नी, मगर वो दौलत आनी है मगर मिलनी जहन्नम है। ये याद रखो, दरवाजे बड़े आसान हैं मगर दरवाजे हैं जहन्नम के, और वो जन्नत के दरवाजे इससे भी ज़्यादा आसान है मगर वो हमने मुश्किल बना रखे हैं। अगर सुन्नत के पैरकार बन जाओ वल्लाह बिल्लाह तल्ला सुकून का एक निवाला तुम्हें ऐसी सुकून की नींद अता करेगा जो दुनिया में करोड़ों तुमने जो ऐश कर रहे हो वो ऐश तुम्हारे लिए अजाब दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। गर्मी बहुत है, मैंने एहसास होता है बाद में जनाजा पढ़ाने चले जाओ